تو آج کل میں یہ سنتا رہتا ہوں نا، یہ جتنے بھی جیو پولیٹکس چل رہی ہے ساری، آل دیز ڈفرینٹ اینالسٹس اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایران کی بھی سچویشن ہے، غزہ کی، اور ابھی بھی جو صورتحال سارے جو دنیا میں وہ چل رہی ہے، جو عربس کی جو صورتحال ہے. تو یہ علامہ کا ایک نظم ہے جس کا نام ہے جمعیت اقوام مشرق، یعنی کہ دا یونٹی جو ہے اقوام مشرق کی، نیشنز آف دا ایسٹ کے اندر کس طرح یونٹی جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، اور اس سے یعنی کہ وہ اس کے خواہش مند تھے. اور انہوں نے یہ جو اپنی ان کی جو لاسٹ جو بک پبلش ہوئی تھی، میرے خیال شاید ان کی وفات کے بعد ہوئی تھی، نہیں، پس چے باید کر ای اقوام شرق، کہ سو واٹ شوڈ یو ڈو ناؤ او نیشنز آف دا ایسٹ. تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ دیکھیں کہ علامہ کے دور کے اندر وہ لیگ آف نیشنز جو تھی وہ بن چکی تھی، اور وہ ایک آپ وہ سمجھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ہی اٹ واز کائنڈ آف ایک اس کا وہ پیش خیمہ تھا. تو اس میں وہ کیا تھا کہ اس کی وہ جو انہوں نے جو لیگ آف نیشنز بنائی تھی، اس کے اندر جو ویسٹ کے امپیریلسٹک ڈیزائنز ہیں وہی ریفلیکٹ کرتے تھے. They were like the more influential nations اس لیگ کے اندر. تو خیر وہ بہرحال کو زیادہ دیر چلی نہیں تھا، لیکن اس کی جو ایک کائنڈ آف ایڈوانسڈ فارم جو بن کے آئی وہ یونائٹڈ نیشنز ہی ہے آپ کے سامنے. اینڈ یو کین سی ہاؤ یوزلیس یونائٹڈ نیشنز ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی آلسو. تو ان کے امپیریلسٹک ڈیزائنز تھے. اور کیا تھا وہ امپیریلزم؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کمزور نیشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اینڈ آپ ان کی ریسورسز، ان کی مین پاور کو اپنے ممالک کی فروغ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے آپ وہ استعمال کرتے ہیں. تو جس طرح یہ علامہ نے اس چیز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے ان از پس سے باید کر، کہ یہ جو یورپین نیشنز ہیں وہ مثال دیتے ہیں، وہ ایک ایسے بھیڑیوں کے گروہ کی طرح ہیں جو کہ ویکر نیشنز، جن کو ہم وہ کہیں گے جو کہ بھیڑوں کی طرح ہیں، بیچارے کمزور ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو آپس میں جو ہے یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو آپس میں بکریوں کی طرح بانٹتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ. کہ جب کولونیلزم وہ پھیلا ہے تو افریقہ کے اندر اٹالینز وہ لے گئے، برٹش یہ والا سب کانٹیننٹ لے گئے، اینڈ ڈچ ادھر لے گئے اپنا ساؤتھ افریقہ، اینڈ دا اسپینیئرز، اور یہ ساری فرینچ اینڈ انگلش جو تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ جو لوکل انڈینز تھے ان کو وائپ آؤٹ کر کے، and they decimated their civilizations, especially in South America, and they took over the entire territory. تو اب جیو پولیٹکس کو بھی آپ وہ دیکھیں کہ اقبال کی نظر میں وہ بھی تھا سارا. اینڈ اقبال کا جو ویژن تھا، I think it made it clear to him کہ جو ویسٹ ہے اس کو ہمیشہ ایک اپر ہینڈ رہے گا ان آرگنائزیشنز کے اندر، چاہے وہ اس وقت لیگ آف نیشنز تھی یا اب آپ وہ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی ان کا ہی اپر ہینڈ ہے. وہ جس بل کو وہ نہیں پاس ہونا دینے چاہتے وہ نہیں ہونے دیتے. اور اب یہ صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ جو مشرق ہے نا، اس کو آپ یہ چیز ریئلائز کریں کہ انڈیا واز نون ایز دا گولڈن اسپیرو. سو بقول اقبال کو علامہ کی نظر میں تھا کہ جتنی بھی ریسورسز ہیں اور جتنا بھی ایکچولی جو وزڈم جو ہے وہ سارا ایسٹ سے ہی ویسٹ کی طرف گیا ہوا ہے. تو یہ مین پاور، ریسورسز، نیچرل ریسورسز، یعنی ویلتھ،
اور انرجی اینڈ آل دیز لائک جس کو ہم آج وہ کہتے ہیں وہ گڈ ارتھ منرلس جو کہتے ہیں وہ بھی سارا ایسٹ کے اندر ہی موجود ہے. اس لیے today if you look at the Gulf and even why they are eyeing Iran is because of their natural resources. اس نے تو آ کے کھلا وہ کہہ دیا کہ ہم تو جو ہے اس کو دیں گے دین کہ ہم سارا آئل کو ٹیک اوور کریں گے اینڈ we're gonna have a ball of a time and یہ کر کے مطلب وہ تو بالکل ہی بلیٹنٹ ہی ہو گئے ہیں بے غیرتی کے اندر. تو اینی وے دا تھنگ از دس دیٹ کہ یہ جو اگر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے تو جو مشرق ہے وہ مغرب سے ہمیشہ سبجوگیٹڈ ہی رہے گا, اور یہی وہ ریجن ہے جہاں پر مسلمانوں کے بھی تمام ممالک ہیں. علامہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ جو ایک اگر آپ وہ دیکھیں تو ویسٹ ہی صرف ایک ایسی پاور ہے جو کہ بن کے رہ گئی ہے, اور جب تک ویسٹ کا اپر ہینڈ رہے گا تو کوئی بھی ایسٹرن نیشن جو ہے وہ فلرش نہیں کر سکے گی, ترقی نہیں کر سکے گی, اور حقیقی معنی کے اندر آزادی حاصل نہیں کر سکے گی وہ. اینڈ دیٹ از وائی انہوں نے یہ نظم لکھی انہوں نے, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو میرے ذہن میں آئے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کے ذہن میں لازمی ہوں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پانی بھی مسخر ہے, ہوا بھی ہے مسخر, کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے, دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب, ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو یعنی کہ اس میں اب جو ہے وہ آپ کو بیسکلی بتا رہے ہیں کہ یہ مغرب نے بے تحاشا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ترقی کر لی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت وہ حاوی ہے. لیکن ساتھ وہ ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ کیا ہو جو نگاہ فلک کے پیر بدل جائے, یعنی کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہو جائے اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بدل جائے. لیکن یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی پہلے. سو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ملوکیت نے افرنگ نے جو ہے یہ مطلب ویسٹ کی جو یہ ایک امپیریلسٹک جو ڈیزائنز ہیں ان کے, وہ جو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کا کوئی کرم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. اور یہ یعنی کہ جو سلسلہ جو اس طرح جو ہے یہ ویکر نیشنز کی ایکسپلائٹیشن کا چل رہا ہے, تو اس کو کوئی بریک لگ جائے, یہ ختم ہو جائے, اس کا خاتمہ ہو جائے. یہ ایک مولانا رومی کا بڑا اچھا ایک وہ شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گر دیو پری حارس با گر دیو پری حارس با تیغ و سپر باشد, چون حکم خدا آیت ہمیں زیر و زبر باشد. کہ اگر یہ ساری جو شیطانی فورسز ہیں وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ جو ہیں وہ تمہارے مد مقابل ہیں, اور تم سمجھتے ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کو اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ طاقت نظر آ رہی کہ جس کو آپ کو لگ رہا ہے اب وہ ناممکن ہے کہ آپ اس کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ چن حکم خدا آیت ہمیں زیر و زبر باشد, لیکن جب خدا کا حکم آتا ہے تو یہی تمام وہ ایسی قوتیں جن کو آپ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے, وہ ایک لمحے کے اندر وہ زیر و زبر یعنی کہ درم برم تباہ و برباد ہو کر وہ رہ جاتی ہیں. سو اینی وے, تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ صورتحال کی اگر نظر سے آپ وہ دیکھیں تو اب تو آپ کو یہ چیز ہے کہ وائی ڈڈ اقبال سے تہران,
why did he not say Baghdad, or why did he not say, you know, ریاض اور وٹ ایور جو بھی جدہ, اور وہ اینکرا کیوں نہیں کہا انہوں نے, ہاں لاہور ہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ Why did he say that? Because میں اس کو جو ہے وہ اسی وہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ علامہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر کوئی قوم کسی کے اندر کھڑا ہونے کی طاقت ہے, فزیکل, ناٹ اونلی فزیکل بٹ اسپرچل اور فیتھ کی بدولت, تو وہ ایرانی ہے. اینڈ اگین دا تھنگ از دس دیٹ بیکاز ان کے جو ہیں وہ رول ماڈلز ہی اور ہیں, ان کا رول ماڈل ہی امام حسین ہے. انہوں نے اب تو ثابت کر کے دکھا دیا, انہوں نے, آپ سنیں ابھی بولے نہیں, کہ انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا. 1400 سال کے بعد انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ جس چیز کے اوپر جو ان کی جو فیتھ ہے, جن لوگوں کو وہ خدا کے اوپر اور رسول کو جن کے تھرو فالو کرتے ہیں, انہوں نے اس سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ with that power of belief they can stand up to any power in the world. اینڈ آپ وہ دیکھیں, ہاں ان کو جس قوم کو دیکھیں, جو جس قوم کے اندر سے مرنے کا خوف جب تک ختم نہیں ہوگا, وہ قوم کبھی بھی کسی کے خلاف سٹینڈ اپ نہیں کر سکتی. اینڈ یہ اگر آپ اس وقت کی صورتحال کو آپ وہ دیکھیں تو یہ جتنی عرب ریجیمز تھیں, they were all installed by the British and they still kind of are loyal to the West because of this very reason even today. مطلب کہ اپنی وہ بےزتیاں بھی برداشت کر رہی ہیں, یعنی کہ وہ یہ بھی برداشت کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ مطلب وہ ایس قسم کے الفاظ بھی وہ برداشت کر رہے ہیں. وہ میں ہاں وہ بادشاہت جو ہے وہ ان کی خاندانی بادشاہتیں ہیں, اور خاندانی بادشاہتوں کا یا خاندانی حکمرانوں کا اسلام کے اندر کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ بالکل اسلام کے یا اقبال کے نظریے سے جس طرح وہ اسلام کو سمجھتے ہیں وہ بالکل حرام ہے, وہ چاہے کسی بھی فارم کے اندر وہ چیز ہو. سو اس چیز کو اگر آپ وہ مد نظر رکھیں تو انہوں نے تہران کا اسی لیے وہ نام لیا کیونکہ وہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے بارے میں جو وہ اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ چون چراغ لال سوزم در خیابان شما, ای جوانان عجم جان منو جان شما. کہ مطلب کہ میں جو ہے وہ تمہاری افکار, تمہاری جو ہے وہ ساری مطلب اس میں اتنا اس کو میں نے گہرائی سے اس کو میں دیکھا, میں تمہیں تمہارے سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں, تو میں تمہارے پوٹینشیل کو سمجھتا ہوں کہ تمہارے اندر پوٹینشیل کیا ہے. اینڈ پھر آگے یہ والی وہ بات کرتے ہیں. سو دا تھنگ از دس دیٹ یہ کیا چیز ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ فرقہ واریت میں سے ابھی تک جو ہے وہ ہم نہیں نکل پاتے. اینڈ آئی تھنک ابھی ایک جو ہے وہ ایسا یہ جو حقیقت سامنے آئی ہے جس میں یہ سارا بیریئر جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ کہ مطلب کہ ابھی بھی ہمارے ایسے جو ہیں وہ عالمان دین ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کو سپورٹ کرنا جو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہودیوں کو سپورٹ کر دیں اور جو ہے لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو ان سے بھی زیادہ کافر سمجھتے ہیں. یہ اس کی جو مثال جو ہے جو کہ آپ کی تاریخ میں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب ایک کسی الیکشن میں جب کھڑے ہوئے تو ان کو ایک غالباً یہی اسی سعودی وہابی ٹائپ ہی مسلمان ہوں گے جو انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ میں آپ کو کبھی ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ آپ شیعہ ہیں, جس کا قائد اعظم نے جواب دیا تھا اٹس اوکے یو کین گو اینڈ ووٹ فار دا سنی گاندھی. تو آپ کو وہ چیز یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیز ہمارے میں سے نکلتی نہیں ہے.
بلکہ اس کی میں ایک وہ ذاتی آپ کو مثال میں دینا چاہوں گا کہ یہ جو عید الفطر کی جو نماز ہمارے گھر پر ہوئی وہاں پر، تو وہاں پر وہ مولانا نے نماز پڑھ کے تو ہمارے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی. تو میں نے کہا بھی یہ تو عید الفطر کی نماز ہے، اس میں شخصیتوں کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی. آپ کو دعا کرنی چاہیے پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے، جہاں پر اس وقت سخت مشکل میں سے وہ گزر رہے ہیں وہ لوگ. اور یہ میرا تو کیا کہ ساروں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ایران فالز دین وی آر نیکسٹ. اور اس وقت ہم نے اگر یونٹی شو نہیں کی تو پھر جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس بندے کے وہ جو ہے نا، ایک تو وہ شوق ہو گیا، تو دوسرا مولانا صاحب جو تھے ان کے وہ حلق سے وہ ایران کا لفظ نہ نکلے ان سے، بہرحال عمر بھی موجود تھا وہاں پر. تو یہ والی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آتی، وچ از ویری کائنڈ آف ڈپریسنگ اینڈ ٹریجک. اور اس چیز کو جو ہے ہمارے یہ جو کچھ فرقے کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو پاکستان کو بنانے والا ہے وہ اہل تشیع کا تھا. قائد اعظم واز اے شیعہ. اینڈ آئی اگین ٹیل یو دس تھنگ واٹ ڈاکٹر جاوید اقبال ٹولڈ می. انہوں نے کہا تھا اقبال میری بات یاد رکھنا کہ اگر جناح شیعہ نہ ہوتا تو پاکستان نہیں تھا بننا. بیکاز اب وہ بڑے سے لوگوں بہت لوگوں کو وہ چیز چبھتی ہے، جا کرو بھئی اب چبھتی ہے تو چبھے، اب اس میں میں تو نہیں کچھ کرتا، میں تو وہی حقیقت بیان کروں گا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. اینڈ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز آپ جو ان کے اندر جو چیز تھی یا کسی اور لیڈر میں کیوں تھی، اقبال نے کیوں جناح کو اپنا لیڈر چنا؟ بیکاز ان کو پتا تھا اس نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنے. There were so many people in the Muslim League جو کہ قائد اعظم کو یہ جا کے بات کہتے تھے کہ پاکستان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، گورے کو آپ وہ رہنے دیں، ہم مسجدوں میں جانے کی ہمیں اجازت ہے، تو چلنے دیں اس طرح سلسلہ. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کی. میرے دادا جو کہ خود اس وقت مسلم لیگ میں تھے، اینڈ ہی واز جنرل سیکرٹری آف پنجاب، فائنینشیل سیکرٹری آف پنجاب مسلم لیگ. تو مجھے ان کے ساتھ بہت ٹائم ملا وقت گزارنے کا. He lived to be 100 and his memory was completely intact till the day he died. So he used to tell me کہ جو ہے وہ کون کون سے بندے تھے آپ کے، اتنے بڑے آپ کے وہ لیڈر تھے جو کہ اس وقت اس نقطۂ نظر کے جو تھے وہ حامی تھے کہ پاکستان بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گورے کو بیٹھا رہنے دیں. فیوڈلز ہی تھے basically, but there was that element inside your own ranks. So the thing is this کہ اگر آپ اس کو دیکھیں اقبال کی روح سے، تو اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے کہ you are being like ruled by، جس کو وہ کہتے ہیں ایپسٹین کلاس، by absolute Satan worshippers. اور وہ جس کو علامہ نے جو ہے وہ اپنی وہ نظم، وہ ابلیس کے مجلس شورا میں جو ہے وہ ابلیس کا نظام جو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا، یہ ابلیسی نظام ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب وہ بچیوں کو اغوا کرنا، ان کو مولیسٹ کرنا، پیڈوفائلز اینڈ کائنڈ آف مرڈر اینڈ کینیبلزم. واٹ ایلس کین یو کال دیٹ تھنگ؟ سو دا تھنگ از دس کہ ان حالات کے اندر کیسی شخصیت آپ کو چاہیے جو کہ ان سب کا مقابلہ کر سکے. تو ہی از ویری کلیئر اینڈ ہی سیز کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آپ کو اس وقت لیڈر ہی وہ چاہیے جس کے اندر حسین جیسی ایٹریبیوٹس موجود ہوں. If you have a leader anyone less than that تو وہ سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکے. اس لیے وہ جن لوگوں کے اندر حسینیت کی روح بیدار ہے وہ تو کھڑے ہیں. باقی آپ سارے جو ہیں، ہم پورے دنیا کو دیکھ لیں جو ہے وہ مطلب کہ گھٹنے ٹیکے کھڑے ہیں ان کے سامنے. اینڈ یہ ڈپلومیسی ہے، وہ ڈپلومیسی ہے، اس طرح ہونی چاہیے. جو ڈپلومیسی بھی ہونا چاہیے، لیکن جب ڈپلومیسی جب فیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی اصول کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اینڈ دین obviously if you have to pay a big price for that also.
بٹ دین یہ چوائس جو ہے وہ آپ ہی کی ہے کہ آپ نے ایک غلامانہ زندگی گزارنی ہے یا آپ نے ایک مردان حر والی، ایک زندہ قوم والی، ایک آزاد قوم والی زندگی گزارنی ہے. پرائز تو ہر چوائس کی ہے. اگر آپ نے انیکشن کرنا ہے تو غلامانہ زندگی از یور پرائز. اور اگر جیسے آپ نے اگر اف یو سبجیکٹ یور سیلف ٹو ادرز ول تو آپ غلامانہ زندگی میں آ گئے ہیں. تو ہاں وہ چیز جو ہے مطلب کہ غلامی سے چھٹکارے کے لیے جو ہے وہ آپ کو وہ جان کی بازی لگائے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. اینڈ اگین یہ چیز اگر کسی نے وہ اہل تشیع نے سب سے زیادہ شو کیا ہے، اور اگر سنیوں میں کسی نے اس چیز کو شو کیا ہے تو وہ آپ کے فلسطینی ہیں، جو کہ ابھی تک باوجود اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کے آگے وہ انہوں نے گردن جو ہے وہ بالکل نہیں جھکائی. سو اگر آپ پھر اقبال کو پڑھتے ہیں تو اقبال کا تو یہی میسج ہے اور یہی درس ہے.